میں ساڑی ماما بہنوں بھی سن رہی ہیں انہوں واسطے یاد رکھنا سیرت فرزندہ ظلمہات اور جوہر صدق و صفات ظلمہات یہ بات کہنا یاد رکھنا ماما دیا سیرتہ بیٹے میں چکر دیا ہاں جے ماں سید آوے نا تب پتر ہی حسین ہو سکتا اور جناب میں لوگوں نے کہنا کہ کسی نے دیکھنا سی نا کہ خادم حسین کسی کون ہے تو پھر ایک باری ساڑی دادی جاننا ضرور مل لینا ماں میں پتر لگنا سی کہ اس کا پتر ہی خادم حسین رضی ہونا چاہیے ماما دیا سیرتہ یاد رکھنا میں اپنی ماما بڑا کھلی گل کر رہا کہ جے تسی کیبل ویکھو گیا فلماں ویکھو گیا کہ تہاڈی گود وچ محمد بن قاسم نہیں آ سکتا جے تسی قرآن پڑھو گیا تو پھر تہاڈی گود وچ صلاح الدین ایوبی ضرور آئے گا پھر محمود غزنوی ضرور آئے گا پھر شہاب الدین غوری ضرور آئے گا پھر حسین دا غلام ضرور آئے گا اور حضرت ام عامر ایک جنگ احد کی طرف چلی ہے جدو پتہ لگ گیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تے 70 جناب سارے کافر تیر اور تلوار اور نیزہ ٹوٹ پہن ایک میدان احد کی طرف چلیا حضور کے غلام ہونے کس طرح پھر حضور کے جناب کلمہ پڑھنا والی مسلمانوں کی ماما ہونی ہے کس طرح میں تمہیں دسی جاواں حضرت ام عامر چلیا جب چلیا نا میدان احد کی طرف رستے کوئی مل گیا انہوں نے کہا مائی جی بھائی شہید ہو گیا نے آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو حضور کا دسو اگے گئی ہے تو انہوں نے کہا جناب بیٹا بھی شہید ہو گیا جی انہوں نے کہا پیچھے ہٹو حضور کا دسو اگے گئی ہے تو کسی نے کہا والد بھی شہید ہو گیا آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو اگے حضور کا دسو جناب اگے گئی ہے تو کسی نے کہا شور بھی شہید ہو گیا آپ کے چاروں رشتے جنگ احد کے شہید ہوئے جنگ احد والے دن آپ کے چاروں رشتے اور ایک عورت کے زندہ رہنے واسطے عزت لانا یہ 4 ششوں کے رشتے ہوں گے ماں والد بھائی بیٹا اور جناب شوہر یہ چاروں رشتے حضرت ام عامر کے چاروں رشتے مقام احد جناب شہید ہو گئے یہ جب ہوکے گئی ہے نا یہ دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں آ رہا ہے کہ حضور کا دامن رحمت پکڑ کے کہنے لگی کلو مصیبت بعد جلد یا رسول اللہ تسی جب سلامت ہو تو آٹے ہونے سانوں کوئی پریشانی پریشان نہیں کر سکتے اس وقت سے ساڑھے امام نے کیا کہ کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور آخری بات کہ ساڑھی ماما بہنا ہوگیا کون کس طرح کی ہوگیا اور ساڑھی تاریخ نے ساڑھی جناب ماما کتنی کس طرح دیا حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسئلہ تشریف فرمان ایک عورت آئی قریب انہیں پردے دے پچھو جناب سواری اشارے کا امام صاحب میں ایک شریف مسئلہ پوچھا امام صاحب نے کہا پوچھو اس عورت نے کہا جناب امام صاحب میں میرا سوٹ پرانے زمانے میں مائنس سوٹ کرتی ہیں سر چکے ہوتے انہوں نے کہا جی میں سوٹ کر کے اپنے گزر اوقات کر دیا اور رات کے ٹائم میں اپنے جناب والا خانے ہوتے بیٹھ کے سوٹ کر دیا اس دوران جناب بادشاہ کی سواری گزرتی میں اپنا دیا چلایا ہوتا بادشاہ کی سواری کے لیے مشن اٹھائی ہوتی ہے پرانے زمانے روشنی کرنا جناب وہ مشن لکڑی انواع کی ہوتی تھی وہ مشن اٹھائی ہوتی ہے سر انہوں نے کہا جناب بادشاہ کی سواری کے مشن ہوتی ہے جب میں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں اس دوران بادشاہ کی سواری کے لیے مشن ہوتی ہیں انہوں کی روشنی بلند ہوتی اور جناب میرے دل کی روشنی پہ حاوی آ جاتی اس دوران جناب میں سوٹ کرتی ہیں وہ میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے جب امام صاحب کہتے ہیں اس عورت نے پوچھا نا کہ وہ سوٹ میرے واسطے حلال ہے یا حرام ہے امام صاحب کہتے ہیں میں اپنی مسئلہ تو ہل گیا یہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے میں کہا مائی صاحبہ یہ تو کسی ہے کون ہو اور میں کہا میں پچھلے حافظ کی بہن فرمایا لوگوں واسطے حلال ہو سکتا تھوڑے واسطے حلال نہیں ہے اس واسطے کہ دین تھوڑے گھروں آئے اے ساڑی امام کی تاریخ ہے اے ساڑی بہن کی تاریخ ہے اور اقبال نے پھر کیا بات کہی کہ مریم اور جب نسبت عیسیٰ عزیز السحب نسبت حضرت زہرا عزیز نور چشم رحمت للعالمین آئے امام اولین آخرین اور تاجدار خاتون تاجدار حلقہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا اور آیت شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم اور ایک اللہ ایک بات کہنا ہوئے یاد رکھیں سیرت فرزندہات امہات کہنا امام حسین کی اپنیاں بڑیاں شانان لیکن ایک یاد رکھیں احرام لا کے کربلا پتے کیوں گئے جڑی سیدہ نے انہوں جناب مادر شیر پلانے ہوئے قرآن دی لوری دی تھی نا اس لوری کے سوز نہ امام حسین کربلا گئے آج امام قرآن پڑھیں گے نا پتر پھر محمد بن قاسم پیدا ہوں گیا اور جناب امام جناب ناف سٹاپ اور جناب فلمہ دیکھیں گے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوں گیا امام
नाशनाब और जनाब करनिया फिर पुत्र नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी का अगर चाहते हो कि हुजूर के दीन और जनाब ने मुआशरा सुधर जाए तो फिर साड़ियां मावां नूं फिल्म छड़ के हुजूर हजरत सैयदा दी सीरत अपनानी पैनी हजरत सैयदा पाक की सीरत अपनानी पैनी एक जनाब बड़ा जमाने जनाब जिद्दत आ गई साढ़े को दुपट्टा नहीं संभाला जाता और मैं कहा अल्लाह दी बंदी है तेनू कितने कपड़े जी तू कहनी एक दुपट्टा नहीं संभाला जाता तेरी रूह निकलन की देर है तेनू 5 कपड़े कफन देना मर्द नूं 3 कपड़े अच्छे है जी औरत नूं क्यों 5 कपड़े के ताकि इसका सफर हो जाए है जी अल्लाह ने तेनू मरण तो बाद भी इतनी हयात तकाजे के अंदर रखा मर्दा वास्ते कि जनाब चलो तवाफ़े काबा करन ते रमल करन लेकिन औरतां नूं क्या तुसां रमल नहीं करना किधरे तुहाडा सफर ना कोई गैर मर्द देख लवे बीबी हाजरा दौड़ियां है जी सही की सफा और मरवा के दरमियान दौड़ियां मर्दा वास्ते हुक्म है कि दौड़न फरमाया तू मुसलमान की बेटी है तू नहीं दौड़नी क्योंकि बीबी हाजरा को देखने वास्ते सिर्फ देखने वाला सिर्फ रब ही सी लेकिन इतने गैर मर्द भी मौजूद हैं तू इतने नहीं दौड़ना कि तेरा सफर न खुल जाए तू ऊंची आवाज से कुरान भी नहीं पढ़ना क्यों मुसलमानों की दियां नाश्ता गाने सुनन और गाने गावन ये तो मुमकिन नहीं लेकिन साढ़े उत्ते नाराज होने की लोड़ नहीं साढ़ा काम है दसना असा दसना हुजूर साढ़े गले च खंडे भी पा जाओगे असी तावी कवांगे लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा साढ़े गले च खंडा भी क्या हुए ना फिर भी ऐसे कवांगे लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी गीत के लगे कवांगे कि भूले न मरते मरते आदाब को भूले न मरते मरते आदाब को पहचाना जो सर के साथ छोड़ा तो सच्चे किए नजर ने हां साडू चाहिए इकबाल कहना आखिर खत्म करना गल और जनाब सारे मेरे वाल देख रहे हैं जनाब मैं मुका रहा इकबाल कहना तू बदल गया मुकाबले चलो गया कैमरा किने देता है अली मैं तेनू कहना तू मेरा भतीजा तेनू कुछ नहीं कहना फरमाया तू हुजूर के मुकाबले जाया बैठा तेनू मैं सारा कुछ कहना हां कोई रिश्तेदारी भी करवावे तेरी का जवाब है वे उन्हें क्या ली तेरे बाप का मेरी बड़ी सलाम दुआ सी अभी तालिब ना मेरी जनाब बड़ा ताल्लुकदारी सी मैं तेनू कुछ नहीं कहना अली ने फरमाया तू हुजूर के मुकाबले जाया मैं तेनू सारा कुछ कहना ए जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर नु आपके बेटे ने क्या सी उन्हें क्या अब्बा जी 15 वाले दिन उधरों आए सन काफर लो उन्हें क्या मुसलमान नहीं सन होए उन्हें क्या अब्बा जी 15 वाले दिन तुसी मेरी तलवार थले 3 बारी आयो मैं तो कुछ नहीं किया हजरत जनाब से